کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ كل شيء خالق إلا وجهه لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ میری محترم بیٹیوں بہنوں، اللہ نے زندگی میں پھر ایک ہمیں رمضان دیا جس کے 15 دن گزر گئے۔ آدھا رمضان ختم ہو گیا، آدھا رہ گیا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کی ہر گھنٹے کو، منٹ کو، سیکنڈ کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں پچھلے سال یہاں تھی، اب وہ دوسرے جہان میں چلی گئی۔ اللہ ہی جانتے ہیں یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو یا آگے بھی زندگی ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ بقیہ رمضان بہترین بن جائے۔ آج کل رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہزار فرشتے اس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، سورج کے غروب تک یہ 70,000 فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جو سرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا گیا تاکہ میری امت کے، میرے حبیب کے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سارا سال مسجد میں نہیں آتا لیکن رمضان میں اس نے بھی گردن جھکائی ہوئی ہے۔ اور آج کل مٹی بھی سونے کے بھاؤ ہے، خس و خاشاک اور تنکے یہ بھی قیمتی ہے۔ آج کل کی آئیں یہ بھی رنگ لانے والی ہے، اور آج کل کا بخار کر دیا۔ آج کل سیزن ہے، سیزن میں محنت کرتے ہیں حلوائی، عید کے دنوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، مٹھائی والے درزی بڑی محنت کرتے ہیں، کمائی کے دن ہیں، پھر آپ سو نہیں سکتے۔ بارش آ جائے تو ڈرائیور، ٹیکسی والے، ٹانکے والے، رکشے والے کمائیاں کرتے ہیں۔ جب کمائی کا وقت ہوتا ہے تو کھانا بھی آئے تو دکاندار کھانا ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ایسی نیکیاں جمع ہو جائیں، دل صاف ہو جائے، لہو پاک ہو جائے، رب العالمین دل کی ویرانی اور اجاڑ کو ختم کر دے، برباد جسم یہ خوشبودار بن جائے، وہ ویران جو ہے ویرانگیاں آبادیوں سے بدل جائے، وہ جو زمین گندی ہو چکی ہوتی ہے پھر وہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر سانپ بچھو، وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں گندی خود راؤ ان کو ختم کرتے ہیں، وہاں زہریلے جانور خطرناک بھاگ جاتے ہیں، سانپ بچھو مار دیے جاتے ہیں، زمین کو بڑا ہموار کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں امید کی جاتی ہے کہ رحمت الہی کی بارش ہو، کہ رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، مارا جائے۔ اسی طرح یہ انسان اجڑ جاتا ہے، سارا سال مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات توڑتا ہے، دل میں سیاہی آ جاتی ہے، ویرانیاں ہو جاتی ہیں۔
اس لیے سارا دن روزہ رکھوایا، جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے لیے ریگ مار استعمال کرتے ہیں، عربی میں اسے سوائکل کہتے ہیں، سواد یا اوف، یعنی وہ ریگ مار سے صاف کرتے ہیں، کیونکہ زنگ اگر کھڑا ہو تو رنگ نہیں چڑھتا، رنگ چڑھنے کے لیے زنگ اتارنا ضروری ہے۔ دعا کے لیے اٹھنے مشکل ہے، لیکن روح جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے، اس موقع پر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ افطاری کے ٹائم میں دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کی چیزیں اس کی خوشی، دوسرا رحمان قیامت کے دن جو بدلہ دے گا۔ ریان کے دروازے تھے، روزے دار گزرے گی، سیدھا اوپر چلا جاتا ہے اور پھل اوپر فضا میں لگتا ہے، گندگی سے پاک ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی، یہ درخت ہے، یہ پھل ہے، سردی میں کھاؤ، گرمی میں کھاؤ، امیر کھائے، غریب کھائے، اس کے ساتھ اسے یہ ذخیرہ ہے، اس کو اللہ نے قوت کا ذریعہ بنایا کھجور کو۔ لیکن افطاری کے ٹائم اللہ کے نبی اگر عجوہ کھجور ہو جائے تو کیا ہی کہنا، جس کے درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا، اس کے فرمایا یہ عام درخت نہیں ہے، یہ عام کھجور نہیں ہے، اور پھر فرمایا اگر کھجور نہیں ہے پانی پی لو، فَإِنَّهَا طَهُورٌ، پانی مطہر ہے، رہے سہے اندر کے گناہ صاف کر دیتا ہے۔ افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے دعا کے لیے وقت نکال دیا جائے تاکہ مالک کے سامنے گر گرائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اور آپ کے رشتے میں ماموں کے بھائی لگتے ہیں، ماموں کہتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا آئے سعد تیر اندازی کرو، آئے سعد میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے۔ دو صحابی حضرت زبیر اور حضرت سعد، ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دعا مانگا کرو ابکو، رویا کرو، رویا، اور فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آئے، فَتَبَاكَوْا، رونے کی شکل بنا لو۔ بعض دفعہ دل سخت ہوتا ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ دل کی آنکھیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ حضور پاک کی دعا ہے اللہم ارزقنا عینین حقالتین تسقیان القلب من خشیتک قبل ان تقوم الدم ودما والادراس والجمرہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی آنسو لہو بن جائیں گے اور یہ دانے پتھر کی طرح ہو جائیں گی۔ اے اللہ بہنے والی آنکھیں نصیب کر، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے رونے کی شکل بنا دے، جیسے رونے والے کو اجر ملے گا، جو رونے کی شکل بنا لے اللہ اسے بھی ویسے اجر دے گی۔ افطاری کے ٹائم پانی پیا پھر دعا مانگی، لقمہ لیا پھر دعا مانگی، کھجور کا ٹکڑا لیا پھر دعا مانگی، اور کوئی چیز لی پھر دعا مانگی۔ افطاری کے ٹائم ساری چیزیں افطاری کے حکم میں، یہ نہیں کہ پہلا لقمہ تو افطاری میں ہے آخری میں۔ حضرات صحابہ کرام آرام سے افطار کرتے تھے، افطار کر کے مغرب پڑھتے تھے، کیونکہ اگر پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے کی بھوک ہے تو نماز خراب نہ کریں۔ حکم ہے شریعت کا کہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے، تاکہ نماز دھیان سے پڑھی جائے۔ اسی طرح پیٹ میں اگر ہوا ہے، گیس ہے، تو پہلے فارغ ہو جائے، وضو کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔
اس لیے تاکہ نماز کھانا نہ بنے، نماز میں خیال دوسری طرف نہ جائے۔ اب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مل جاتا ہے، اس میں ذرا آرام کر لیا، پھر اس کے بعد تراویح ہے، 4 رکعت کے بعد وہ ترویح کہتے ہیں، یعنی آرام کرنا۔ مکہ مکرمہ میں 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اگلی 4 رکعت شروع کرتے۔ مدینہ منورہ میں 4 رکعت کے بعد اپنی 4 نفلیں پڑھ لیتے، اس لیے امام مالک کے ہاں 41 رکعت 40 رکعت کے قریب تراویح بن جاتی ہے۔ یہ 20 رکعت ہے، ہر رکعت پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے گویا اللہ کے پاؤں پر سر رکھ دیا اور میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ 40 مرتبہ 20 تراویح میں اللہ کے قریب ہوا۔ بعد ہمارے اکابر 4 رکعت کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت مجدد الثانی تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، جتنی دیر پڑھ سکے اس کو پڑھے۔ امام شامی نے لکھا ہے 12ویں صدی کے یہ امام ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 25 مرتبہ، یا کوئی اور دعا مانگ لے۔ یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو موقع ملا ہے دھیان سے اس میں لگے۔ قرآن کریم ہے، اس کے اندر بڑی بڑی رکعتیں کر کے پڑھے۔ حضرات صحابہ کرام بعض اوقات جو بوڑھے تھے وہ لکڑی لے آتے اور لکڑی جو ہے اپنی بغل میں لگا دیتے، اور بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سحری تک تراویح پڑھتے تھے، سحری کے وقت تک۔ اس لیے کہ رمضان کی راتیں دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف بھی آ رہا ہے، لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، 20ویں تاریخ سے اعتکاف ہے۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کے دن مغرب کے وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر مرد عورت پہنچ جائے۔ یہ 9 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی عبادت کے لیے بیٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، اور یہ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر خیمے سے سر مبارک نکالا، فرمایا اگلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں عشروں میں لیلۃ القدر نظر نہیں آئی، فرمایا اب تیسرے عشرے کا اعتکاف کرو۔ اللہ کے نبی نے 8 رمضان زندگی میں گزارے ہیں، ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، اگلے دن اس اعتکاف کی، اگلے سال اس اعتکاف کی قضا کی، 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ علیہ السلام اور ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی رہی۔ عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا آسان ہے، مشکل نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے گرمی کا، اس کے لیے کیا کریں؟ ایک کمرہ اعتکاف کے لیے مقرر کر لیا، چھوٹا یا بڑا، 2 چارپائیاں یا 3 چارپائیاں، یہ جگہ مقرر کر لے اعتکاف کے لیے، یا ایک کمرہ کہے یہ اعتکاف کی جگہ، اسے دھو دے، کمرہ صاف ہو گیا۔ 20ویں تاریخ شام سے پہلے وہ جگہ بیٹھ گئے، اپنے اے سی کا، کولر کا انتظام کر لے،
دو تین خواتین بیٹھنا چاہتی ہیں، اگر ایک کو ڈر لگتا ہے تو دو بیٹھ جائے، تین بیٹھ جائے، اور جو ہے اپنے ہوا کا انتظام کر لیں، کولر کا انتظام کر لیں، اے سی کا انتظام کر لیں۔ عورت کے لیے، مردوں کے لیے مسجد میں غسل کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جو ہے نیچے شاور بچھائے یا بڑا ٹب لائے، پانی اس میں جائے، مسجد میں نہ جائے۔ عورت کے لیے اسی جگہ غسل کرنا ٹھیک ہے، پوری بالٹی ہے وہی بہا دی، اور وہ کوئی شرعی مسجد نہیں ہے، اس لیے وہ جگہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، بعد میں ویپر مار سکتی ہے۔ اگر آٹا گوندنا پڑے آٹا بھی گوند سکتی ہے، اور اسی طرح گھر کے اندر اپنی بیٹی اور بہو کو ہدایات بھی دے سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بولنا منع ہے، اعتکاف میں فضول باتیں کرنا منع ہے، دین کی باتیں یا دنیا کی ضروری باتیں کر سکتا ہے، وہ اعتکاف ہے۔ جتنا آدمی عبادت کرے کر لے پھر سو جائے۔ اب یہ اعتکاف والا آدمی کا سونا یہ عبادت میں ہے، اس کا کھانا بھی عبادت میں ہے، اس لیے وہ رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے عبادت کرو، اس سے خیر مانا اسم تفضیل افضل ہے۔ اللہ جانے 1000 مہینوں سے 2 گنا افضل ہے، 10 گنا افضل ہے، 50 گنا افضل ہے، 100 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے۔ یہ بات کہتے ہیں عرب کے ہاں سب سے بڑا ہنسا 1000 کا تھا، گویا کہ یوں کہہ دیجیے کہ دنیا میں تم لاکھ کروڑ ارب پدم جتنے دن راتیں گن سکتے ہو، یہ ایک رات ان سب سے افضل ہے۔ ایک رات ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر میں نور نظر آئے، نور نظر آئے یا نہ آئے، جس نے بھی لیلۃ القدر پالی اعتکاف والے نے تو پائی لی۔ اعتکاف والے آدمی نے چاہے وہ کھا رہا ہے چاہے پی رہا ہے، تو اس کی نیت ہے اللہ کے دروازے میں اس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مالک کے دامان رحمت کو پکڑنا، تلاوت کرے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور ذکر کر لے جب تھک گیا، انسان ہے اسے تھک بھی جاتا ہے، اللہ کرے گا کم از کم زیادہ نہیں تو ایک قرآن کریم کا ختم اعتکاف میں ہو جائے گا۔ تو یہ اپنے گھروں میں اعتکاف کم از کم خواتین اس کا اہتمام کریں۔ بس زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گرمی کا، زیادہ مسئلہ، اور جگہ تھوڑی نہ لے آپ، کمرہ آدھا نہ لے، پورا کمرہ کر لیں۔ نہانے کے لیے آپ کے لیے آسانی آئے وہاں ہی پانی بھروا لے، وہی دروازہ بند کر کے نہا سکتی ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر نیچے بھی سو سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، اور چارپائی پر بھی سو سکتی ہے، دونوں طرح کی اجازت ہے۔ یہ رات بہت بڑی افضل رات آ رہی ہے، لیلۃ القدر، اور اس کے اندر تو آدمی رنگا جاتا ہے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، کینہ ور آدمی، غیبتیں کرنے والا، اس کی بخشش نہیں، باقی سب کی بخشش ہے۔ اس لیے اس موقع پر آدمی کوشش کرے، اس نے کہا جو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کی زمان میں آ گیا۔ فرمایا جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں یہ اوتاد ہے، زمین میں رہتے ہیں ابدال، زمین میں رہتے ہیں اخیار اور نیک آدمی، زمین میں رہتے ہیں اللہ کے بڑے پیارے ولی، ان کو کہتے ہیں اوتاد، زمین کی میخیں ہیں۔ فرمایا اعتکاف کرنے والے اوتاد الرحمن ہیں، اور یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ علیین میں جنت کے ساتھ ایک جگہ ہے اونچی، اس جگہ میں علیین میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ اعتکاف 10 دن کا کرے گا، 2 حج اور 2 عمرے، ان کے مجموعے کا ثواب ملے گا۔ ایک حج میں کتنا مجاہدہ ہوتا ہے، جتنا اجر ایک حج میں ملتا ہے، آخری اجر یہی ہے حاجی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی اماں کے پیٹ سے آیا،
پر جو اجر ہے، 2 عمروں پر جو اجر ہے، اللہ اعتکاف پر اتنا اجر دے دیتے جو مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کر لے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو 1 دن کا اعتکاف کرے، 1 دن کا، میں وہ مسئلہ بھی سمجھاتا ہوں، 1 دن کا اعتکاف کرے، جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، جہنم سے 3 خندق۔ ایک لفظ آ رہا ہے خافقین، خافقین، خافقین کیا؟ جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، یا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے ایک خندق میں۔ اتنا اس کو 3 سے ضرب دے دیں، اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ 1 دن کا اعتکاف، 9 دن اور 10 دن کے اعتکاف پر کیا ملے گا؟ اگر کسی ماں اور بہن کے لیے مشکل ہے یہ سنت اعتکاف بیٹھنا، تو رات کا اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، رات کا اعتکاف۔ یہ کمرہ ہے، اس میں میں اعتکاف کروں گی رات کا، تاکہ لیلۃ القدر مجھے مل جائے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن انیس، یہ صحابی دیہات میں رہتے تھے، 22 رمضان کو آ جاتے تھے مسجد نبوی میں، مغرب میں افطار کرتے، ساری رات عبادت کرتے، تلاوت کرنا، نفلیں پڑھنا، ذکر کرنا، دعا مانگنا، یہ ساری عبادت ہے، ساری رات یہ عبادت کرتے تھے، اور صبح کے ٹائم واپس جاتے تھے۔ یہ 23 کی رات مسجد نبوی میں گزارتے تھے۔ بعض ملازمین ہیں، بعض کا دکان پر جانا ہوتا ہے، مجبوری ہے، چلو نفلی اعتکاف کرنے رات کا، تاکہ لیلۃ القدر مل جائے رات کے ٹائم، رات کا بس نیت کرنی ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں، اے اللہ میں اعتکاف کر رہی ہوں، بس یہی نیت ہے۔ تو یہ نیت کر لے تو رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی ہوگا، سنت نہیں ہوگا، لیکن لیلۃ القدر سے بھی مل جائے گی، لیلۃ القدر کا اجر ملے گا۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، یہ مہینہ ہے، اس کے اندر تلاوت کریں، دعا مانگیں، فرض نماز پڑھیں، دعا مانگیں، تھکاوٹ ہو جائے، سر میں درد ہو، دعا مانگیں، روزہ لگا ہوا ہے، دعا مانگیں، بچے پریشان کر رہے ہیں، دعا مانگیں، افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم دعا مانگیں، اے اللہ میری طبیعت کو نیک بنا دے، میرے اندر غصہ ہے، اے اللہ غصہ ختم کر دے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، بہترین گھر وہ ہے جس میں قطع رحمی نہ ہو۔ اس لیے گھروں میں لڑائیوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میاں کوشش کرے گھر میں لڑائی سے بچے، بیوی کوشش کرے گھر میں لڑائی نہ ہو، اس لیے کہ نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں، جیسے مسترے سے بات صاف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی۔ تو فرضوں کے بعد افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم دعائیں قبول ہیں۔ رمضان میں 24 گھنٹے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا۔ ایک حدیث میں ہے تمہارے گناہ اگر آسمان کی چھت تک چلے جائیں گے، لا عنان السماء، چھت تک بالفرض گناہوں کو جسم دے دیں، مجسم بن جائیں، فرمایا تم میری طرف امید رکھو، رجوتنی استغفرتنی، تم مجھ سے معافی مانگے، امید رکھے۔ اے ابن آدم لو اتیت بقراب الارض الخطایا، پوری زمین بھی گناہوں کی بھر کر لائے، لاتیت بقراب الارض المغفرہ، میں بھی پوری زمین بخشش کی بھر کے لاؤں گا۔ اللہ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے گے۔ ایک حدیث میں آیا مکھی کے سر کے برابر، راس ذباب، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، اس کا سر کتنا ہے؟ اتنا آنسو۔ آگے ہے شیئم یصیب شیئم من حر وجہ، یصیب شیئم من حر وجہ، چہرے کے کسی حصے کو بھی پہنچ گیا، یہ مکھی کے سر کے برابر آنسو۔
اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دے گی، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دے گی۔ تو یہ بڑا قیمتی دن ہے، اس دن میں اپنی زکوٰۃ کا بھی حساب کر لیں۔ بعض خواتین سونے چاندی کے زیورات پہنتی ہیں، زکوٰۃ کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ جس مہینے میں ربیع الاول میں کرتی ہے تو ربیع الاول میں، شعبان میں کرتی ہے شعبان میں، رمضان میں کرتی ہے رمضان میں۔ فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا، فرمایا اس پر داغا جائے گا اور وہ مال ایک فرمایا گنجے سانپ کی شکل میں ڈنگ مارے گا۔ وہ کہے گا یہ میرا مال، وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اس کی پیشانیاں اور پہلو داغے جائیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ صاف کر لیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ لین دین ہے، ہر چیز لکھ لی جائے۔ اللہ ہمیں حلال کی روزی دے، حرام سے بچائے۔ اس لیے اللہ نے نبیوں سے کہا حلال کھاؤ۔ حلال جو کھاتا ہے فرمایا قیامت کے دن نیک کمائی یہ میدان محشر کے ترازو کو جھکا دے گی۔ جب اعمال تولیں گے تو نیک کمائی جو بیوی بچوں پر لگائی فرمایا یہ ترازو جھکا دے گی۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلے اس کا بدن ترازو میں بھی نہیں ہو سکے گا، ترازو میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ جتنے شاگرد پیدا کیے، طالبات پیدا کی، فرمایا وہ سب کی اللہ کہے گا نہ تیرے شاگرد آسمان کے ستاروں کے بقدر ہیں، رب العالمین حق تعالی شانہ اس کی نیکیاں قبول کریں گے اور اس کی شفاعت ان کے حق میں قبول کریں گے۔ تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو قیمتی بنائیں، اللہ سے کے سامنے گر گرائیں۔ آج 15واں روزہ ہے، دن بہت کم رہ گئے اور آگے پیچھے آدمی بڑی محنت کرے۔ اتنی کمایا نہیں کر سکتا جتنا آج ایک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں کما سکتا ہے۔ آج نفل فرض کے برابر ہے، فرض 70 فرضوں پر چلا گیا، آگے پیچھے لاکھ نفل بھی پڑھو، فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور دسترخوان وسیع ہو، کسی کے گھر کھجور بھجوا دی، کسی کے گھر دہی بھجوا دیا، کسی کے گھر جامع شیریں بھجوا دیا، تاکہ وہ بھی ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرے۔ کوئی اپاہج ہے بیچارہ علاج نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، ان کے ہاں کوئی چیز راشن پہنچا دیا۔ بعض ہمارے بزرگ تھے، ان کے دسترخوان پر 500 آدمی روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت قریب المرسلہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے ایسے ہو جاتی تھی، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان شریف میں سب سے زیادہ سخاوت، ایک خاتون نے آپ کے لیے ایک جوڑا بنایا، ایک شاندار چادر بنائی، کرتا بنایا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ آپ نے یا رسول اللہ اسے پہننا ہے، اللہ کے نبی نے پہن لیا تو ایک دوسرا صحابی کہنے لگا مجھے دے دے، دوسرے صحابی اسے ترچھی نگاہ دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی گھر گئے تو آپ پرانے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے اتار کر اس صحابی کو دے دی۔ لوگوں نے اس صحابی کو جو ہے برا بھلا کہا، اس نے کہا میں نے اس لیے جوڑا لیا ہے کہ کفن میں، یہ کفن کے اندر میں اس کفن کے اندر اس کو لوں گی، کفن کے اندر میں یہ اپنے کفن میں، تاکہ میرے جسم کو وہ کپڑا لگے جو رسول پاک کے جسم میں اطہر کو لگ کر آیا۔ بعض صحابہ کرام اعلان کرتے تھے 80 مہمان میرے گھر میں آ جائیں۔ بعض صحابہ کرام کے 24 گھنٹے میں سعد بن عبادہ کی 20 گائے ذبح ہوتی اور عام مہمانی چلتی۔ فرمایا سخاوت سے شیطان چیختا ہے، وہ عابد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا سخی سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ سفر پر جائیں پہلے صدقہ کریں، کوئی قسم و پس نظر آئے صدقہ کریں، یتیم ہے غریب ہے وہاں کوئی چیز پہنچا دے۔ چھوٹا یتیم کہتے ہیں نابالغ آدمی، نابالغ بچی، جو در یتیم یعنی
وہ جو موتی ہوتا ہے اکیلا سپی میں، تو یہ بھی ایسا ہے کہ اس کا ابا نہیں ہے اور چھوٹی عمر ہے اور غریب ہے، اس کی تربیت کا فکر کرنا، اس یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھے گا اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، جس کی ماں مر جائے وہ جانوروں میں یتیم ہے۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائیں، لپ لپ آنسو بہائیں۔ آج موقع ہے، مزے جنت میں ہوں گے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک ایک مجلس 8-8 لاکھ سال کی ہوگی، ساری جنت میں ایک چٹکی مٹی کی نہیں ہوگی، جنت کی زمین زعفران کی ہوگی، جہاں ہر وقت فرمایا تمہاری بیویاں 70,000 جوڑے پہنے گی، اس کے اندر پھر بھی جسم نظر آئے گا، ان کا ایک دوپٹہ اتنا قیمتی، ساری کائنات کے بادشاہ اولین آخرین اس کو نہیں خرید سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالوں کا گچھا اس خاتون کا گر جائے دنیا میں، ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے، اگر وہ انگلی نکال لے تو ساری کائنات چمک اٹھے۔ جب میاں سے بات کرے گی، ہنسے گی تو دانت کی چمک ہزاروں میلوں تک جائے گی۔ خوشی کا جہان وہی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، گھوڑے ہیں جن پر ایک ٹاپ 1 لاکھ سال کی مسافت پر پڑے گی، محلات ہے سونے چاندی کے، جو اندر سے باہر کی چیزیں، باہر سے اندر کی چیزیں جہاں نظر آئے گی۔ موتی کے محلات ہیں 60 میل کے، موتی کے محلات ہیں۔ آدمی چلے گا زعفران کے راستے پر، واپس آئے گا مشکر کستوری کے راستے پر۔ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں، نبیوں کا دیدار ہوگا، وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے نہ روزے ہیں اور نہ نمازیں ہیں، خود بخود تصویر زبان سے نکلتی رہے گی۔ جردن مردن مکحلی، وہاں پر داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں، قدرتی ایسی حسین اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور حوروں سے بھی زیادہ 70,000 گنا زیادہ حسن دیں گے۔ کیا ہی مزے ہوں گے۔ رحمان اپنا قرآن سنائے گا اور وہاں مشغولیت ہوگی۔ فرمایا 70,000 بادیاں ہوں گی جو خدمت کے لیے ہوں گی، چاہے گا جو کھانا کھائے۔ عرب ہا قسم کے کھانے ہیں اور بدم ہا قسم کے جو اس کے لیے میوہ جات ہیں۔ خوشی کا جہان وہی ہے، گندگی کی چیزیں ساری ختم، کوئی بیت الخلا نہیں، کوئی پیشاب پخانا نہیں۔ جنت کے اندر بیکار آئے گا حلم، خوشبودار پسینہ ہوگا۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی ہسپتال نہیں۔ جنت میں عمر نہیں ڈھلے گی، جنت میں عمر بڑھتی جائے گی۔ اور فرمایا کروڑ سال کے بعد بھی 30 سال کا، پدم سال کے بعد بھی 30 سال کا، جوانی اور رانایاں بڑھیں گی، طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ رحمان کا قرآن سنیں گے، وہ مزہ آئے گا جو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اس طرف، مسابقت اختیار کرو، مسارعت اختیار کرو، تنافس اختیار کرو، ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھو۔ وہ زندگی آخر آ رہی ہے، یہ تو عارضی آئے ہیں، کل کو ابا جان اما جان تھے، پھر یہ وہ چلے گئے، اب ہم ابا اور اما خود بنے ہوئے ہیں، چند دن کے بعد ہم چلے جائیں گے، پھر اور نسل آ جائے گی۔ یہاں بقا کسی کو نہیں ہے، دنیا میں ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں جو چین سے رہے۔ چین کی زندگی کا وعدہ جنت میں ہے، جہاں پر ہمیشہ کی رعنائیاں اور ہمیشہ کی مہکیں اور ہمیشہ کی خوشیاں اور سدا رہنا۔ جب موت کو موت آ جائے گی، جہنمی آپس میں بھونکیں گے، وہ سیاہ منہ کے ہوں گے۔ رب العالمین یہ پیاری زندگی عطا کرے۔ تو یہ دن ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔